ناظرین، ایک بار پھر راجہ مطاول چوہان آپ کے ساتھ حاضر ہے یوٹیوب پر۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ نے دو بڑے اہم ڈیسیژن لیے ہیں پچھلے 2 دن میں، تو جو انصاف کی بالادستی کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم فیصلے ہیں انصاف کی بالادستی کے لیے۔ انصاف تو جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں پہ کبھی ترقی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ یورپ اور امریکہ اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں پہ انصاف ہے، یہ بات مانیں گے، وہاں پہ ہیومن رائٹس ہیں، وہاں پہ سب کچھ ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیژن لیے ہیں، سو موٹو ایک لیا تھا اپنا چیف جسٹس نے، جو تبادلے اور تقرریاں ہیں اپنے ان کے جو نیب کے جو تفتیشی افسران ہیں ان کے تبادلے اور تقرریوں کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں فیصلہ دیا۔ اور جو منحرف اراکین ہیں جو یہاں سے ادھر سے کسی پارٹی سے اٹھا کوئی کہیں پہ ووٹ دے دیا، آج پی ٹی آئی کے کہیں اور گئے ہیں، کل کسی دوسری پارٹی کے بھی اس طرح جا سکتے ہیں، پیسوں پر بک سکتے ہیں، جو لوٹا پارٹیاں ہیں، جو مطلب لوٹا لوگ ہیں، وہ کہیں سے بھی اٹھ کے کہیں پہ بھی ووٹ دے سکتے ہیں پیسوں کے عوض۔ اور ان کو روکنا بہت ضروری تھا، جو کہ ہماری معزز عدلیہ نے کیا، اور جو بہت ہی اچھا فیصلہ ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اور ان کے جو حمزہ شہباز ہیں وہ ان کا جو منتخب ہوئے تھے پہلے، وہ چیز کالعدم ہو چکی ہے اور اب دوبارہ سے انہیں انتخاب اپنا کرنا ہوگا، دوبارہ سے ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا۔ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگا ووٹ آف کانفیڈنس، اور دونوں جماعتوں کے پاس ابھی سادہ اکثریت موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو منحرف اراکین ہیں وہ ووٹ ڈال نہیں سکتے، پی ٹی آئی نے اپنے نمبر پہلے مشکل سے پورے کیے تھے، اور نون لیگ کے پاس ویسے اکثریت زیادہ ہے پی ٹی آئی سے بھی پنجاب میں، لیکن پچھلے حکومت پی ٹی آئی کی بنی وہ اپنے اتحادیوں کے جو مدد سے، اور اب جو ہے وہ منحرف اراکین بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے، وہ 20 سے زیادہ ہیں، 25 تک ہیں منحرف اراکین، وہ اب ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو ظاہر ہے سادہ اکثریت تو کسی کی بھی نہیں بننی، تو پھر ظاہر ہے جو اکثریت رکھتی ہے جماعت وہی بنے گی، اسی کا پرائم منسٹر بنے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ حمزہ شہباز ہی بنے پرائم منسٹر کہہ رہا ہوں، سوری، چیف منسٹر۔ تو چیف منسٹر دوبارہ حمزہ شہباز ہی بنے، اور وفاق میں تو کبھی امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب برقرار رہیں گے جب تک کہ نئے الیکشنز کا اعلان نہیں کرتے، اور جب تک کہ نئے الیکشنز ہو نہیں جاتے، تو یہ چل رہا ہے۔ اور جو دوسرا ڈیسیژن ہے وہ تو بہت ہی اہم ہے انصاف کے حوالے سے اور احتساب کے حوالے سے، کہ جو افسران، جو تفتیشی افسران اور جو نیب کے جو افسران ہیں جو تحقیقات کر رہے ہیں اور جو تفتیش کر رہے ہیں مختلف کرپشن کے کیسز کی، ان کے تبادلے شروع کر دیے گئے تھے، تو ان تبادلوں کو روکنے کے لیے ہماری معزز عدلیہ میدان میں اتری، اور ان تبادلوں اور تقرریوں کو روکنے کے لیے اپنی بھرپور انہوں نے سو موٹو لیا اور اس پر فیصلہ سنایا، جو کہ بہت اچھا ہے احتساب کے لیے۔ اب بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کسی کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ بڑی خوشی سے مان لیا جاتا ہے، کسی کے خلاف آتا ہے تو اس پر واویلا مچایا جاتا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب بھی پچھلے جلسوں میں بولتے رہے ہیں کہ 12 بجے عدالتیں کھول دی گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور کل اور پرسوں کے جو فیصلے ہیں ان پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح جیسے نون لیگ کے جو وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اس وقت مجھے کیوں نکالا کے بڑے نعرے لگائے گئے، اور جب 12 بجے عدالتیں کھلی تب بڑی معزز ہو گئی تھیں عدالتیں۔ یہ چیز خطرناک ہے، اور یہ چیز ملک کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے کہ اب انصاف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے انصاف انہیں پسند ہے ہمارے ملک میں۔ جو یہ صرف ان حکمرانوں کی اور یہ جو اوپر جو اشرافیہ ہے ان کی بات نہیں ہے، ہمارے نیچے سے نیچے تک
اپنے حق میں فیصلہ آ جائے تو اچھا ہے، اپنے خلاف آ جائے تو برا ہے، نہ کہ جو اپنے خلاف آنے والے فیصلے کو انصاف کے مطابق ماننا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ چھوٹے چوروں کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ بڑوں کو بھی پکڑنا چاہیے۔ جو عمران خان صاحب کی پارٹی میں جنہوں نے چوری کی، یا جنہوں نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی جو جماعتیں ان میں جو چوری ہے یا بد انتظامی ہے، جو ملک کے خزانے کو کسی طرح سے بھی نقصان پہنچا ہے کسی بھی دور میں، ان سب کا احتساب ضروری ہے۔ اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا چور پکڑا جانا چاہیے، جو ایک پیسہ بھی اٹھاتا ہے، چوری کرتا ہے، وہ اسے پکڑنا چاہیے، تبھی تو انصاف قائم ہوگا۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمیں بہت اعلیٰ قانون بنانے کی جو ضرورت ہے۔ جب تک قانون کی بالادستی کسی ملک اور کسی ریاست میں نہیں ہوگی، تب تک کہ کوئی ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ تب تک بالکل یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی ملک کسی ترقی کی منازل کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک خواب ہے اور جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی عملی مظاہرہ نہ ہو اس حوالے سے۔ تو امید ہے کہ اپنے حق میں آنے والے اور اپنے خلاف آنے والے تمام فیصلوں کو ہماری عدلیہ اور ہماری عدلیہ تو کرتی ہے، ہماری جو اشرافیہ اور ہماری جو عوام ہے وہ سب مانیں گے اور اس ملک میں قانون کی ایک بالادستی قائم ہوگی۔ تو اسی امید کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔